नाजरीन, प्रोग्राम कैथलिक फेथ से मैं आपकी होस्ट नीलम नासिर। हमने सिलसिलावार प्रोग्राम शुरू किया हुआ है रसूलों का अकीदा। हमने पिछले प्रोग्राम में रसूलों के अकीदे की पहली सच्चाई पर बात की थी और इसमें आप सबके बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज हम बात करेंगे रसूलों के अकीदे की दूसरी सच्चाई पर। हम ईमान रखते हैं खुदावंद यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर इंजील जनाब पारिस आशिक साहब। बाबूजी, मैं आपको कैथलिक टीवी के प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ और आपसे पहला सवाल करना चाहूँगी कि यीशु मसीह पर रसूलों के ईमान की क्या वजूहात थी? जी, थैंक यू जी मिसी। हर बार की तरह क्योंकि हमारा ईमान खुदा के कलाम पर है और हम हर उस सच को बाइबल की रोशनी ही में से जानना चाहते हैं, तो इसलिए आज भी इस पहले सवाल से पहले पाक कलाम में से नासरीन आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लेकिन इससे पेशतर मुझे ये कहना मुनासिब लगता है कि ये खूबसूरत सिलसिलेवार प्रोग्राम्स जो कैथलिक टीवी की वसातत से आप सुनते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत हमारे खुदा की है। और उसके बाद आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ जो हमारी आर्च डायसिस ऑफ लाहौर के चेयरमैन भी हैं, छुपाने वाला भी हैं, और कैथलिक टीवी की सारी टीम का मुझे शुक्रिया अदा करना है जो बड़ी मोहब्बत के साथ आपके लिए पाक कलाम से और ईमानी सच्चाइयों से भरपूर प्रोग्राम तरतीब देते हैं। इसलिए इस सारी टीम का शुक्रिया अदा भी करता हूँ और खुदा बाप से बरकत चाहता हूँ इनके लिए ये हमेशा इन्हीं जज्बों के साथ अपनी खिदमात को जारी और सारी रखें। आएँ पाक कलाम में से हम सुनेंगे मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई पाक अंजील के 3 बाब की 16वीं आयत से इस तरह लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर फतवा न दिया जाएगा। पाक अंजील के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। नाज़रीन, हमने सिलसिलावार प्रोग्राम शुरू कर रखा है रसूलों का अकीदा। हमने पिछले हफ्ते में अकीदे की पहली सच्चाई पर बात की थी और आज दूसरी सच्चाई मैं ईमान रखता हूँ खुदामंद यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदामंद है। हमारे सामने जिस सवाल का जिक्र किया गया कि रसूलों के ईमान लाने की वजूहात क्या थी यीशु मसीह पर, आप जानते हैं कोई भी मिशन शुरू करने से पेशतर सोचा जाता है और उसकी तरतीब बनाई जाती है। तो हमारे खुदामंद यीशु मसीह ने खुदा के उस अजीम मिशन को जिस तरह से फराखदिली के साथ उस मिशन को कबूल किया, उसी मोहब्बत के साथ उन्होंने उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग चुने। उन लोगों का चुनाव भी बड़ी मोहब्बत के साथ किया गया। न रंग देखा, न नस्ल देखी, न मजहब देखा, बल्कि उनके उन जज्बों को देखा जो उनकी अपनी ज़ात में पिन्हा थे, और उन जज्बों का इजहार फिर उन्होंने यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से किया। कैसे उन्होंने यीशु को कबूल किया, ये आप और मैं समझ सकते हैं कि जैसे ही वो आवाज़ उनके कानों में पहुंची जो बड़ी मोहब्बत से भरपूर थी, बड़े रहम से भरपूर थी, जिसमें उन्होंने ये सुना कि एक बंदा जिसका नाम यीशु नासरी है वो लोगों के दुख दर्द में शामिल होता है, लोगों को उठा खड़ा करना चाहता है, लोगों को एक सिम्मत देना चाहता है और लोगों को वो मुकाम देना चाहता है जो असल में उस ज़माने में उनका शायद खो चुका था, बीमारी की वजह से हो, गुर्बत की वजह से हो या एहतसाली ताकतों की वजह से हो जो मौजूदा दौर में ताकतवर लोग थे। इसलिए
ان کے ایمان لانے کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے یسوع مسیح سے متعلق یہ سنا تھا، لوگوں سے سنا تھا، اس کے معجزات دیکھ کر سنا تھا، اور جیسے ہی خداوند یسوع مسیح کی آواز ان تک پہنچتے ہیں تو وہ بڑی فراخ دلی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو مسیح قبول کرتے ہیں، اور پھر ان کے ایمان لانے کی یہی وجوہات تھیں جو انہوں نے سنا، اس کا یقین کیا، اور پھر وہ یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے۔ تھینک یو بابو جی، آپ نے بےحد خوبصورت بیان کیا ہے۔ اب میں آپ سے اگلا سوال پوچھنا چاہوں گی کہ یسوع مسیح کو شفا کا منبع کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے مسیح، کیونکہ ہمارا ایمان مسیحی ایمان ہے، اور اس ایمان میں پوری دنیا کے عقائد اپنی جگہ بہت معتبر ہیں، ہر کوئی اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی بات کرتا ہے، لیکن جب ہم یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں تو یسوع مسیح کی ذات کے ساتھ ایک خوبصورت لفظ جڑا ہے، یسوع شافی ہے، شفا دینے کی قدرت اس کے پاس ہے۔ اور بائبل کو پڑھیں تو ہمیں بے شمار ایسے واقعات اور معجزات کا ذکر ملتا ہے جہاں ہم اس کی قدرت کو شفا کی صورت میں دیکھتے ہیں، اور اس کی یہ قدرت، یہ شفا کا عمل جو ہے یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، کیونکہ انسان بیماری میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، اور اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو شفا ملے، اور یہ کس کے وسیلہ سے ملتی ہے وہ جاننا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے، مسیح عقیدے میں قائم رہتے جو زندگی ہم بسر کرتے ہیں، اس میں یسوع مسیح معجزوں کی قدرت بھی رکھتے ہیں اور شفا کی طاقت بھی ان کے پاس ہے، اور جس کسی نے یسوع مسیح کو پکارا یا یسوع مسیح خود اس کے پاس آ گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو شفا ملی۔ یہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں مسیح، یہ بیمار کی اپنی رضامندگی کے ساتھ جڑا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے شفا ملے، اور کیونکہ اس شفا میں سمجھتا ہے کہ زندگی مجھے ملنی ہے، اور جو زندگی وہ پانا چاہتا ہے اس کا کنیکشن جو ہے وہ ہمارے یسوع مسیح کے پاس ہے، اور کسی میں اور اتنی قدرت اور طاقت انہوں نے نہیں دیکھی۔ اس لیے جب بھی کوئی بیمار شفا پانے کی سوچتا ہے تو یسوع مسیح سے شفا دیتے ہیں۔ اور ایک اور بات اس میں ہم ایڈ کرنا چاہیں گے کہ یسوع مسیح ان کا ایمان دیکھتے ہیں، پہلے ان کا ایمان دیکھتے ہیں کہ اگر وہ شفا پانا چاہتا ہے تو اس کو شفا ملتی ہے، وگرنہ وہ شفا کی قدرت تو دونوں اشخاص کے اس عمل سے ایک لینا چاہتا ہے، دوسرا دینا چاہتا ہے، اور یسوع مسیح چونکہ شفا کا منبع ہے تو شفا دینا چاہتا ہے، اس میں شفا کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ شفا کا منبع ہونے کا مقصد ہی یہی ہے۔ ناظرین، جب آپ بھی بیمار ہوتے ہیں، ہم کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، ہم گرجا گھروں میں جاتے ہیں، عبادت میں شامل ہوتے ہیں یا اپنے گھر میں اپنے خدا سے دعا کرتے ہیں، تو پھر یقینی طور پر ہمارا ایمان بہت مضبوط ہونا چاہیے اس بات کے لیے کہ ہمیں شفا ملے گی۔ بہت بار لوگ کہتے ہیں خدا شفا دینا چاہتا ہے، لیکن کلام میں لکھا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ یہ جاننا ضروری ہے، خدا اپنی مرضی سے ہی شفا دینا نہیں چاہتا ہے، ہمارا ایمان اس بات کے ساتھ جڑا ہے، ہمیں شفا چاہیے، اور ہم اس کے بعد زندگی کی کثرت اور برکت کو حاصل کر کے زندگی جیتے ہیں۔ تھینک یو بابو جی، آپ نے بہت خوبصورت بیان کیا کہ ہمارے جو خداوند یسوع مسیح ہے واقعی شفا کا منبع ہے، اور وہیں سے شفا انسان کو ملتی ہے۔ اب میں آپ سے اگلا سوال کرنا چاہوں گی کہ پاک کلام سے بیان کریں کہ جہاں یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے۔ یہ ایک سوال، ایسا سوال ہے جو لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں، اور ہم بھی اس بات کو جب جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ بات معیوب ہے، شاید ان کے عقیدے اور ایمان کے مطابق جیسے وہ سوچتے ہیں، لیکن ہم چونکہ خدا کے بیٹے کا اقرار اس صورت میں کرتے ہیں، جیسے پاک کلام سے کئی دلیلیں، حوالے ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم تکوین کی کتاب پڑھیں تو وہاں لکھا ہے خدا کے بیٹوں نے آدم کی بیٹیوں سے شادیاں کی، مطلب خدا کے بیٹے وہاں بھی کہا گیا ہے، اور معیوب نہیں ہے چونکہ بائبل میں اس کا ذکر ہے۔ اور پھر یسوع مسیح کی تعلیمات میں ہم دیکھتے ہیں تبدیلی صورت کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، وہاں خداوند یسوع مسیح کو آسمان سے آواز آتی ہے اور خدا یہ کہتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا المحبوب ہے۔ بیٹے اور باپ کا ذکر وہاں بھی ہے۔ پھر یسوع مسیح کو جب بپتسمہ ملتا ہے تو آسمان سے کبوتر کی صورت میں پاک روح یسوع مسیح پر اترتا ہے، تو وہاں بھی یہ آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا المحبوب ہے جس سے میں خوش ہوں، تم اس کی سنو۔ یہ کلام سے سارے حوالے ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین، ہم مانتے ہیں خدا نرالا روح ہے۔ جب ہم بچوں کو مسیحی تعلیم سکھاتے ہیں دعاؤں کے لیے تو وہاں یہ سوال بڑی خوبصورتی کے ساتھ مسیح پیش کیا جاتا ہے کہ خدا کے بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں خدا نرالا روح ہے، وہ جسم نہیں رکھتا ہے، روح ہے۔ اور اس لیے یہ بات تو ہمارے سامنے ہمیشہ رہنی چاہیے کہ جب خدا نرالا روح ہے تو پھر یسوع مسیح کا اس سے آنا،
اس سے نکلنا کس صورت میں، کن معنوں میں ہم سمجھتے ہیں؟ ایسی کوئی سوچ نہیں ہے جس میں انسانی طور پر انسان سمجھتا ہے کہ کس طرح سے وہ اس کا باپ ہے اور کس طرح سے بیٹا ہے. تو باپ کی سی روح اس میں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. وہ وہی کرتا ہے جو باپ کرتا ہے، اور جب وہ وہی کرتا ہے تو پھر ہم اس کو اس صورت میں، پاک کلام کی صورت میں جب ہم سنتے پڑھتے ہیں، وہاں لکھا ہے وہ خدا کا بیٹا ہے. یوحنا کی انجیل میں بڑی وضاحت کے ساتھ پہلے لفظ سے ہی ہم یہ بات سنتے ہیں، ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، وہی کلمہ خدا تھا. مطلب یسوع مسیح تو صرف بیٹا نہیں ہے بلکہ وہ خدا بھی ہے ہمارے ایمان اور بائبل کے مطابق، اور یہ ہمارا پکا ایمان ہے. اس بارے میں، اس میں ہمیں کوئی کسی دوسری رائے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے ہم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں از روئے بائبل، از روئے ایمان، اور جو بائبل میں لکھا ہے وہی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اسی کو ہم مانتے ہیں. تھینک یو بابو جی. اس خوبصورت کلام کے وسیلے سے خدا ہم سب کو ایمان کی مضبوطی عنایت کرے. آپ سے اگلا سوال کرنا چاہوں گی کہ یسوع مسیح کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور بچانے آیا ہے، کوئی مثال دیں. بائبل میں اسی بات پر ہمارا فوکس ہے، اور یسوع مسیح کی ساری تعلیمات ناظرین اس سے ایک بڑی سچائی کے گرد گھومتی ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا سچ ہے جس میں خداوند یسوع مسیح کا دنیا میں آنا، اور پھر وہ مشن جو یسوع مسیح کو ملا تھا. اشعیا نبی کے صحیفے میں سے ہم پڑھتے ہیں، روح خدا مجھ پر ہے اسی لیے اس نے مجھے مسح کیا، مسکینوں کو خوشخبری دوں، کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈوں. یہ سارے معاملات، ساری سچائیاں وہاں موجود ہیں. تو اس بڑی سچائی کے ساتھ ہم اس ایمان کے سچ کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں. اور یہ سچ ناظرین ہے کہ آپ دکھ میں ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پاک کلام سے یہ وعدے کیے گئے اور جو کچھ پاک کلام میں کہا گیا اس پر ہمارا پورا ایمان ہے. اور اگر ہم پاک کلام میں سے ایسا سننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو پڑھنے کے لیے پیش کرتے ہیں، تو پھر بے شمار حوالہ جات ایسے ہیں. مجھے ایک ایسے واقعہ کا ذکر کرنا ہے. 38 سال سے ایک بندہ حوض کے پانی کے پاس بیٹھا ہے، اور جب وہ بیٹھا ہے تو اس کی مایوسی، اس کی نا امیدی، اس کا بیمار رہنا اور شاید یہ سوچ رکھنا کہ مجھے کبھی شفا نہیں ملے گی، یہ اس کا مقدر تھا، اس کی اپنی ذات میں جو وہ سوچ رکھتا ہے. لیکن اچانک میں ایک معجزہ زندگی میں ہو جائے، اچانک میں کچھ نیا زندگی میں آ جائے، اچانک ہی سے کچھ اس کے سامنے کچھ ایسی زندگی کی بات آ جائے، اس کے لیے تو اس سے بڑی خوشی اور عید کی بات ہو نہیں سکتی ہے. یسوع مسیح وہاں موجود ہوتے ہیں، اور پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ کیا تو شفا پانا چاہتا ہے؟ اور ہر بیمار کے لیے شفا پانا پہلا مقصد ہے. نہ روٹی کی فکر ہوتی ہے اسے، اور نہ کسی رشتہ دار کی، کسی خوشی کی، بلکہ پہلے وہ شفا پا جائے، اس کی زندگی کا پہلا قدم ہے. آپ بھی، میں بھی، جب انسان بیمار ہوتا ہے، یہ بات ناظرین ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں شفا ضروری ہے. اور یسوع مسیح وہاں آ کر اس بندے کو یہ کہتے ہیں کیا تو شفا پانا چاہتا ہے؟ تو بڑا خوبصورت یہاں اس کا سوال کے جواب میں وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ میرا کوئی ہے نہیں ہے. شفا کا سوال اور ہے، اور کوئی ہے نہیں ہے میرا اس دنیا میں، یہ بات اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس کو جو اس کی ضرورت تھی اس نے اس کی بات کی، کیونکہ جس حوض کے پانی کے پاس وہ بیٹھا ہے اس کے بارے ان کا ایمان یہ تھا کہ سال میں ایک بار فرشتہ آتا ہے اور اس پانی کو ہلاتا ہے، اور جب پانی ہلتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی بندہ جو سب سے پہلے بیمار ہے پانی میں اترتا ہے تو اس کو شفا ملتی ہے. ان کا ایمان تھا. لیکن چونکہ وہ اکیلا ہے اس لیے اس نے وہی دکھ یسوع مسیح کے سامنے پیش کیا ہے، وہی اپنا رونا رویا ہے. اس کا دکھ تھا کیا؟ یہ کہ نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ بہن بھائی ہے، اور نہ کوئی اور ایسا شخص ہے جو اسے پانی میں اتارے اور وہ شفا پائے. 38 سال کا یہ عرصہ گزر گیا. ناظرین، 38 سال زندگی کا ایک لمبا وقت ہے جس میں ہر سال وہ جیا ہوگا، ہر سال مرا ہوگا، لیکن آج اسے مرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج جینے کا پیغام اس کے پاس ہے، اور جب یسوع جینے کا پیغام ہے تو آج اس کے پاس یہ پیغام خود چل کر آیا ہے. اس نے اس سے سوال کیا کہ کیا تو شفا پانا چاہتا ہے؟ تو یسوع مسیح کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں ہوں. یہ بندہ جو کھویا ہوا تھا، یہ بندہ جس کا کوئی نہیں تھا، یہ بندہ جو اس جماعت میں شامل نہیں تھا، بھٹکا ہوا تھا، وہ آج دوبارہ سے زندگی پا کر اس جماعت کا حصہ بھی ہے، اس ایمان کا حصہ بننے کو بھی ہے. اور آج اس نے محسوس کر لیا ہے کہ اگر آج تک میں محسوس کرتا رہوں کہ میرا کوئی نہیں ہے، تو یسوع مسیح نے کہا جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں ہوں. ناظرین،
ہم جب یسوع کی قدرت دیکھتے ہیں، یسوع کی شفا دیکھتے ہیں، یسوع کے معجزات دیکھتے ہیں، تو ہم پھر اس سے دور نہیں رہتے بلکہ اس کے قریب آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے زندگی پائی ہوتی ہے، زندگی کی برکت پائی ہوتی ہے، اور جب رحم ہم پر ہوتا ہے تو پھر ہم اس سے دور جانے کا کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں۔ بابو جی، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے بتایا کہ جب تک ہمارے میں ایمان کی مضبوطی نہیں ہوگی تو ہم اپنے زندگی کے کسی مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو میں اگلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ خداوند کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو سارے مذاہب میں یہ بڑی خوبصورت بات سمجھی جاتی ہے، لیکن اگر اس کو بامانی ہم دیکھنے کی کوشش کریں، جس کا مطلب ہے آقا، یہ مین صورتحال جو لوگوں کے سامنے آتی، آقا۔ اور جب یسوع مسیح کو یہ لفظ کہا جاتا تھا تو انہوں نے اس یسوع کو جس کی زندگی سے معجزات دیکھے، اس یسوع کو جس کی زندگی سے قدرت کے کام دیکھے، اور اس یسوع کو جس نے لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا، چاہے وہ دکھ میں ہیں، چاہے وہ بھوکے ہیں، چاہے کسی اور طرح سے، جب انہوں نے یہ دیکھا تو پھر یہ لفظ یسوع کے لیے ان کو کہنا بڑا آسان ہوا کہ یہی ہمارا خداوند ہے، جو ہمارا آقا بھی ہے، جو ہمارے لیے سوچتا بھی ہے، ہمارے لیے کرتا بھی ہے، اور ہمارے ساتھ بھی رہتا ہے۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں جب یسوع ان کے ساتھ ساتھ چلتا بھی ہے۔ شاگردوں کی زندگی آپ دیکھ لیں، کہاں مچھلیاں پکڑنے والے، کہاں جال بننے والے، کہاں کھیتی باڑی کرنے والے، لیکن جیسے ہی ان سے پیار کا اظہار ہوتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے، تو وہ سب کچھ چھوڑتے ہیں اور اس کے پیچھے آتے ہیں، اور حقیقت میں وہ یسوع مسیح کو خداوند اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ ان کا آقا نظر آتا ہے، ان کے لیے فکر کرتا ہے اور ان کے لیے سوچتا ہے۔ اس کا مطلب یہ انہوں نے لیا، اور ہم بھی خداوند یسوع مسیح کو اسی لیے خداوند کہتے ہیں کیونکہ وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تھینک یو بابو جی۔ میں اگلا سوال کرنا چاہوں گی، کیا یسوع مسیح کے اور بھی بہن بھائی تھے؟ یہ بڑا ضروری ہے کہنا، کیونکہ موجودہ حالات میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں، بہت ساری کلیسیاں ہیں جو سنی سنائی بات کرتی ہیں۔ یہاں پھر میں ایک بات ناظرین آپ کو کہنا چاہوں گا، آپ سب مسیحی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کیتھولک ایمان پر یقین رکھنے والے ہوں یا دوسری کلیسیوں سے تعلق رکھنے والے ہوں، یہاں کلیسیوں کی بات نہیں ہے، یہاں سمجھنے کی بات ہے۔ اور مسیح جب تک ہم اس سوال کو سمجھ نہیں پائیں گے، یہ مفروضہ رہے گا اور ایسی من گھڑت باتیں رہیں گی جو ہم شاید کئی لوگوں سے سنتے ہیں، جو ہمارے گھروں میں دعا کرنے آ جاتے ہیں۔ ہم کسی کو پھر کہوں گا برا نہیں کہتے، لیکن ناظرین آپ کو پرکھ ضرور کرنی ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ پاک کلام میں لکھا آخری زمانہ میں بڑے میرے نام پر آئیں گے، اور یہ کوئی ہندوؤں سے نہیں آئیں گے، سکھوں سے نہیں آئیں گے، آپ کی اپنی کلیسیا سے، جو آپ کہتے ہیں نا ہم مسیحی ہیں، وہی لوگ آئیں گے اور ہمیں کہیں گے کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے، بائبل اس کے بارے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ پرانے عہد نامہ میں ایک جگہ پہ ذکر آتا ہے کہ جس راستے سے اسرائیل کا خدا گزرا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اصل میں جس سوچ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اسرائیل کا خدا یسوع مسیح کو کہا گیا ہے۔ نئے عہد نامہ میں اسرائیل کا خدا یسوع مسیح کو کہا گیا ہے، جس راستہ سے وہ گزرا۔ مطلب ماں مریم کو ہم دائمن کنواری مانتے ہیں، اور ایسے کئی لیکچر ہم نے اپنے اور بے شمار کاہنوں سے بھی، ایسے پروفیسر صاحبان سے بھی سنے ہوں گے کہ یسوع مسیح اکیلا ہے۔ جب پاک کلام میں یہ بات لکھی گئی، وہ اکلوتا بیٹا، اکلوتا کہتے ہیں ایک ہی ہو۔ اور آج تیسرا باب مقدس یوحنا کی انجیل میں جب وہاں یہ بات کہی گئی ہے، تو پھر اس میں تو کسی سوچ اور بات کا ذکر ہی نہیں آتا۔ کسی کے کہنے کو ہم کیوں مانیں؟ ہم مانیں گے وہ جو بائبل میں لکھا ہے۔ اور بائبل میں کیا لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں؟ یہ میرا اکلوتا بیٹا، مطلب ایک ہی ہے، پہلوٹا نہیں ہے۔ پہلوٹا کہتے ہیں جو پہلا ہو۔ یہاں ناظرین یہ بات ذہن میں رکھنا، پہلوٹا کہتے ہیں جو پہلا ہو اور اس کے بعد اور بھی بچے ہیں، لیکن اکلوتا کہتے ہیں جو ایک ہی ہو۔ اور یہاں تو بائبل بیان کر رہی ہے، مجھے تو میری بات پر آپ نہ جائیں، بائبل کی بات پر جائیں، اور جو بائبل کہتی ہے، ہم عموماً کہتے ہیں نا جو خدا کے کلام میں لکھا ہے، تو بھائی چھوڑ دیں ہماری باتیں، آپ بائبل پر ایمان لائیں۔ اور بائبل کے ایمان میں یہ سچ یوحنا کی انجیل میں ہمارے سامنے ہے کہ یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتا، ایک ہی، اس کے علاوہ تو بات ہی نہیں رہتی۔ اور اگر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جی یسوع سے ایک جگہ پہ کلام کر رہے تھے، وہاں منادی کر رہے تھے، خدا کی بات کہہ رہے تھے، تو وہاں اس کی ماں اور کچھ بہن بھائی آئے اور انہوں نے کہا جی باہر تیری ماں بلاتی، تیرے بھائی بلاتے ہیں، آپ خطوں کو پڑھیں،
खतूत जो है हमारे पास, वहाँ लिखा है मैं यहूदा का भाई। याकूब का खत पढ़े तो लिखा है मैं यहूदा का भाई और यस्सू का बंदा। वहाँ जो लोग कहते हैं जी यीशु मसीह का भाई, जिसका नाम यहूदा है, जिसका नाम याकूब है, वो कहते हैं यीशु मसीह के बहन भाई हैं, ये भाई हैं। तो वहाँ लिखा है यहूदा लिखते हुए कहता है मैं याकूब का भाई, यस्सू का बंदा। अगर यस्सू का भाई है तो फिर यस्सू का भाई कहने में उसको हर्ज क्या है? इसलिए समझना ये। फिर एक और बड़ी सच्चाई है, यीशु 12 साल के हैं, हैकल में गए, कहाँ? अपने वालिदैन के साथ हैकल में गए। ये सारी बाइबल की सच्चाइयाँ नाजरीन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और इस पर बात करना ज़रूरी है। थोड़ा टाइम लगेगा, ज़रूर कोशिश करें समझने की। 12 साल की उम्र में है और गुम जाते हैं और उसके माँ बाप के बारे लिखा है कि वो कुड़ते हुए से ढूंढते हैं। किसी और बच्चे का तो जिक्र नहीं है। 12 साल का यीशु है तो जाहिर है अगर उसके और बहन भाई होते तो 2-3 बहन भाई और होते, लेकिन वहाँ तो कोई जिक्र नहीं है कि माँ मरियम ने, हज़रत यूसुफ ने घर में उन बच्चों को रखा था, ऐसे किसी बहन भाई के साथ छोड़ा होगा नहीं। जब यीशु मसीह अकेला है तो वहाँ भी अकेला है। फिर आखिरी दलील, बड़ी मजबूत दलील है, यीशु मसीह मसलूब होने के लिए सलीब पर हैं और वहाँ जब ये बात कही जाती है कि ये तेरी माँ है और माँ को कहा जाता है ये तेरा बेटा। यूहन्ना अंजील 20 से मुतल्लिक ये बात कही गई। आज जब हम कहते हैं यीशु मसीह हक और सच की बात करते हैं तो कैसे मुमकिन हो सकता है कि सलीब पर भाई पास खड़े हों और किसी शागिर्द, बेशक शागिर्द प्यारा है, बेशक शागिर्द जान देने के लिए भी तैयार है, लेकिन ये हो नहीं सकता कि भाई पास हों और बंदा सलीब पर दुखों में और वो अपनी माँ को जिसे प्यार करता है अपने शागिर्द के सुपुर्द करे। क्यों नहीं हो सकता था कि अपने भाई को आवाज़ देता, देख मैं अब मरने के लिए हूँ या दुख में हूँ तो ये हमारी माँ है, इसका संभालना, इसकी इज्जत करना। तो ऐसा कोई इन 3 वाक़यात में कहीं भी ये हमें सबूत नहीं मिलता कि यीशु मसीह के और बहन भाई हैं। हम असल में हम रहते हैं एशिया के खित्ते में और एशिया के खित्ते में कज़न्स को भी भाई कहा जाता है। कई बार आप देखते हैं हमारे साथ कोई अजीज़ आया तो हम कहते हैं ये मेरा भाई है, लेकिन तफसील के साथ जब हम बात करते हैं तो फिर हमें पता चलता है ये मामूजाद है, खालाजाद है। तो ये हमारी सोच, जिस खित्ते में हम रहते हैं उस सोच के मुताबिक हमने करना है। इसलिए नाजरीन इन बातों पर ना जाएं। और ये आज मौजूदा दौर में एक बहुत बड़ा सवाल है। हमें लोग आकर गुमराह करते हैं, हमें आकर कहते हैं जी यीशु के और भी बहन भाई जब माँ मरियम को खुदा ने चुना तो उसने उसी खातून को चुनना था जिससे उसका बेटा पैदा होता और वो पाक और पवित्र रहती। और फिर हमारा ये पूरा ईमान है कि मुकद्दसा मरियम दाइमन कंवारी है, ना उसके कोई और बेटे और बेटियां हैं। और यीशु मसीह भी अकलौता है, पाकलाम इसके बारे में मिस्सी बयान करता है। थैंक यू बाबूजी। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे बहुत से नाजरीन इस सच्चाई से वाकिफ़ हो गए होंगे। बाबूजी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो पूरी सच्चाई है, आप इसके बारे में आप क्या बयान करना चाहते हैं? वैसे तो हमने नाजरीन एक एक सवाल का जवाब दिया है, कोशिश की है कि आपको समझ आए, लेकिन जब हम इस दूसरी सच्चाई का जिक्र करते हैं तो फिर पहला लफ्ज़ हमारे सामने आता है यीशु मसीह पर। तो यीशु का मतलब है निजात देने वाला, और हमें निजात मिली है। नाजरीन कहाँ कहाँ बाइबल को आप पढ़ें, अनाजील को पढ़ें, हर जगह पे ये सच्चाई हमारे सामने है कि यीशु के मीनिंग ही निजात देने वाला, और उसने हमें निजात दी बीमारियों से, मुफलसी से और मामला से। और मसीह मसा किया हुआ किस मकसद के लिए? जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया रूह खुदा मुझ पर है इसलिए उसने मुझे मसा किया। तो उसकी मखसूसियत और मसा किए जाने में उसकी अपनी ज़ात के वो काम नुमाया है जो उसने किए, और जो कुछ उसकी ज़ात में था उसने किया। जब हम ये बात करते हैं कि उसका इकलौता बेटा, तो मतलब बेटे ने पूरी वफादारी दिखाई है अपने बाप से हर उस रिश्ते को निभाने में। और यूहन्ना की अंजील पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि मैं और बाप एक हैं, मतलब बाप और बेटे का आपस में कोई अलहदगी नहीं है। वो बाप कहता है तो बेटे को पता, बेटा जो कहता है तो बाप को पता, मतलब इस कदर आपस की मोहब्बत है। यीशु ये बात कहने में हिचकिचाते नहीं है, मैं और बाप एक है। तो हमें भी इस वफादारी के इस खूबसूरत अमल को जो यीशु से सीखना है और खुदा की मोहब्बत में कायम रहकर सीखना है। ज़रूर नाज़रीन अपने घरानों में बाप और बेटे के रिश्तों को मजबूत करना है, हमने यीशु से सीखना है। और यीशु मसीह ने कितनी वफादारी के साथ दुख सहे, जान देने तक वफादार रहा है, ये पाक कलाम हमारे सामने रखता है। तो ये सिर्फ यीशु मसीह तक महदूद नहीं है। यीशु मसीह अगर खुदा बाप को खुदा बाप कहकर पुकारते हैं तो उसका मतलब जब शागिर्दों को ये दुआ सिखाई जाती है तो उसमें तो हमारे सामने
सामने खुलकर बयान किया गया है कि वो हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं। अब बच्चों को वफादार रहना ज़रूरी है, घर में भी, रिश्तों नातों में भी और खुदा के साथ भी। हम असल में दो रिश्ते रखते हैं, एक यीशु मसीह के बहन भाई बनकर खुदा से हमारा रिश्ता है और दूसरा अपने घरों में माँ बाप के साथ औलाद का रिश्ता है। इसलिए इस टॉपिक में जो मेन आज की बात हमारे सामने है कि खुदा से भी वफादार रहें और उसको बाप मानते हुए बच्चे बने, और ऐसे बच्चे जो वफादार हों। और बच्चे कौन होते हैं? जो हर बात को माने जो उनके माँ बाप के मुंह से निकलती है। जब आप गिरजाघरों में जाएं तो ज़रूर इस बात को जहन में रखें कि हम खुदा के बच्चे हैं और उसके घर में आए हैं, किस संजीदगी के साथ, किस ईमान के साथ हमने रहना। जब आप अपने घर में हैं तो अपने माँ बाप का एहतराम और इज़्ज़त करें, क्योंकि आज इस बात की ज़रूरत है कि हमें ईमान की सूरत में भी मजबूत होना है और उन बातों को, उन सच्चाइयों को जो बाइबल बयान करती है उन्हें ज़ाहिर करना है। और अखलाकी तौर पर वो रिश्ते जो खुदा ने धरती पर ख़ानदानों में लोगों के दरमियान बनाए हैं उनमें भी ये ज़ाहिर करना। अगर हम घर में उन रिश्तों में मजबूत हैं तो इसकी जड़ें हमें पाक कलाम से मिलती हैं, ईमान से मिलती हैं, क्योंकि हमने सीखा किससे? यीशु मसीह से। और यीशु मसीह ने ये सिखा दिया कि वो बाप है और हम उसके बच्चे हैं, और फिर अच्छे बच्चे बनकर जिएंगे तो यकीनी तौर पर बाप से भी और अपने घर वालों से भी बरकत हमें मिलेगी। शुक्रिया बाबूजी, आपने हमारे नाजरीन को बहुत अच्छे तरीके से ईमान की सच्चाई के मुतालिक बताया। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि रसूलों के अकीदे की दूसरी सच्चाई के बारे में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ासकर ये कि हमारा ईमान खुदा यीशु मसीह पर है और वो खुदा का इकलौता बेटा है।